اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط مستقیم کورس استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب نے یہ ایک کتاب مرتب کیا ہے جس کا نام رکھا ہے صراط مستقیم کورس۔ اب یہ کورس میں 5 اجزاء پر بات ہوتی ہے، ہر روز کی طرح معمول کے مطابق 5 چیزوں پر باتیں ہوں گی، جس میں پہلی ہے قرآن کریم کی آیت، دوسرا ہے حدیث مبارکہ، تیسری چیز ہے عقیدہ، چوتھا ہے مسئلہ اور پانچواں ہے مسنون دعا۔ ہمارے 10 اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں کل 40 اسباق ہے، 10 مکمل ہو چکے یعنی ربع حصہ، 1/4 مکمل ہو چکا ہے۔ آج ہمارا 11واں سبق ہے۔ انبیاء سابقین و کتب سابقہ کے مطابق قرآن کی آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 163 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرَسُولًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عطا کی تھی۔ بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہیں، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالی نے براہ راست کلام کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوطی بھی عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، کہ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے آپ کو بھی وحی کے ذریعے اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بتائی تھی، ایسے آپ سے پہلے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو بتائی، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام میں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان پر اللہ رب العزت نے کتاب کو بھی نازل فرمایا تھا، تو ان کتابوں کا بھی تذکرہ کیا ہے اللہ نے یہاں پر۔ دوسری بات ہے تعداد انبیاء و رسول، تعداد گنتی کہ انبیاء علیہ السلام کتنے آئے اس دنیا میں اور رسول کتنے آئے۔ اس کے مطابق مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 515، اس پر یہ حدیث منقول ہے۔ عن ابی امامۃ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ کم فاء عدت الانبیاء قال 100,024,000 الرسول من ذلك 315 جما غفر، جس کا ترجمہ ہے کہ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی پوری تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 ہے، ان میں سے رسول کی تعداد 315 ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر ہے، تو یہاں پر آپ سوچ لیں کہ کتنی امتیں گزر چکی ہے ہم سے پہلے۔ ہر قوم کے پاس ایک نبی آتے تھے، ایک رسول آتے تھے، تو ہم سے پہلے کتنی قومیں گزری ہے۔ اور ہماری یہ فضیلت ہے امت محمدیہ کی کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا ہے، کنتم خیر امت، ہے نا، یہ آیت جو ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ اسی کے آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اب ہم کو یہ فضیلت قرآن سے بھی مل رہی ہے، حدیث سے بھی مل رہی ہے، کس حساب سے مل رہی ہے؟ اگر ہم سنت و شریعت پہ چلنے والے بن جائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائے، تو دیکھیں ہماری فضیلت کہاں کہاں ہے۔ اور یہی نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی تو ہماری یعنی اس امت کی صف زیادہ ہوگی۔ تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ آگے سیکھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ تیسری چیز ہے عقیدہ، نبوت کے متعلق عقیدہ۔ نبوت جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس کے مطابق ہمارا کیا عقیدہ ہے، اس پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لے۔ دیکھیں ابھی پڑوس میں ایک ماشاءاللہ بہت شاندار اجتماع ہوا تھا ختم نبوت پہ، اور ایک فیصلہ بھی دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا۔ دیکھیں نبوت کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ پہلے تو ہے حقیقت نبوت۔ حقیقت نبوت میں آتا ہے کہ نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہو، معصوم ہو۔ مبعوث ہو یعنی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اور معصوم عن الخطا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، ان کے پاس گناہ آتے ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کی بات دور ہے، گناہ آتے ہی نہیں، اللہ رب العزت بھیجتے ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے آگے آتا ہے کہ اس کی اتباع یعنی پیروی کرنا کیا ہے؟ مفروض العین ہے، یعنی فرض عین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، جو بات نبی نے بتائی ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی وہ انسان ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس کی تابع داری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ ہو، جائز نہیں۔ ابھی اگر یہ جو صفاتیں ہیں یہ کسی شخص کے لیے بولی جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حقیقت نبوت میں آتا ہے۔ نبوت میں پہلی بات کیا ہے کہ وہ شخص جس کو نبی اللہ نے بھیجا ہے وہ انسان ہو، اور ہر انسان نبی نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، نبوت اس کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہو۔ اور تیسری بات آتی ہے کہ اس کی اتباع کرنا امت کے لیے فرض ہوتا ہے۔ دیکھیں نوٹ میں ایک بات سمجھے کہ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، کوئی عورت آج تک جو 1,40,000 انبیاء علیہ السلام آئے اس میں کوئی بھی ایک عورت نبی نہیں بنی، نہ ہی رسول بنے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں مسجد کا امام، مؤذن، کوئی عورت نہیں ہوتی ہے۔ نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نہیں بن سکتی ہے۔ اور یہاں تک کہ جنات بھی ہے، جنات بھی نہیں بنتے، اللہ نے عطا کی ہی نہیں ہے۔ نبوت جو ہے نا ایک ایسا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، تحفہ ہے، ہدیہ ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے، علماء فرماتے ہیں بندہ اپنے اعمال کے ذریعے کتنے بھی اچھے اعمال کر لے وہ نبی کے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو نبی بننا تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی۔
اللہ کی طرف سے یہ ہبا کیا گیا ہے، یہ عطا کیا گیا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ نبوت جو ہے وحی ہے، اور ایک ہے کسبی۔ کسبی یعنی ہمارے جو اعمال ہم کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، اسے کسب کہتے ہیں۔ تو نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، یہ وحی چیز ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بندہ اتنے اعمال کرے، ہر سال کو حج کرے، ہر سال حج کرے، جتنے اس کی زندگی ہر سال حج کر رہا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا ہے، 4 عمرہ کیا ہے۔ بندہ اعمال میں انبیاء علیہ السلام سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اعمال کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جو درجہ، جو مقام عطا کیا ہے، اس تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ابھی جو ہم نے دیکھا سنا، غلام احمد قادیانی صاحب جو نبوت کا، رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں وہ لوگ۔ آگے دوسری بات دیکھیں، صداقت نبوت، صداقت، سچائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، سارے برحق ہے اور سچے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے۔ تیسری چیز آتی ہے اس میں دوام نبوت۔ دوام یعنی ہمیشگی کو کہتے ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام وفات کے بعد بھی اپنی مبارک قبروں میں اسی طرح حقیقتاً نبی اور رسول ہے، جس طرح وفات سے پہلے ظاہری حیات مبارکہ میں نبی اور رسول تھے۔ دیکھیں، ایک تو یہ زندگی ہے جو دنیا کی ہے، عالم دنیا کہتے ہیں جسے، دوسری ہے عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں جس طرح زمین پر زندہ تھے، اسی طریقے سے زمین کے اندر بھی زندہ ہے۔ البتہ اب باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ منسوخ یعنی ختم ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ختم، داؤد کی، ہر ایک نبی کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ کل قیامت تک کے جو شریعت باقی رہنی ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی باقی رہنی ہے۔ اس میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے کچھ اوراق، کچھ پیپر پڑھ رہے تھے، تورات کی کتاب جو ہے پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے آثار چھا گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ناراض ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو جب دیکھا تو پھر انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب ہوتے تو وہ اپنی کتاب نہیں، وہ میری شریعت کی اتباع کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں ہماری شریعت کتنی مہم ہے۔ ہمیں غیروں کے دین کو اپنانا نہیں ہے، یہاں تک کہ تورات، زبور، انجیل، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو فالو، اتباع نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اتباع کرنا ہے تو کس کی؟ قرآن مجید کی اتباع کرنا ہے۔ آگے چوتھی چیز دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی نیند۔ نیند کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں کہ جب ایک بندہ سوتا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان میں جو عام آدمی ہے، عام شخص ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے، کیونکہ آپ کو حدیث ملیں گی ایسی، میں مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ کوئی غیر مقلد ہے یا کوئی بولے گی کہ دیکھو آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے اور ایسی جا کے نماز پڑھ، نہیں، تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کی نیند ہو کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا۔ اب جب دل زندہ ہے، دل جگ رہا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں نا۔ چوتھی چیز دیکھیں مسئلہ کے بارے میں، فقہی مسئلہ ہے، موضوع پر مسا کرنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ آج کے دور میں جو غیر مقلدین حضرات ہیں، وہ لوگوں کو اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں اس مسئلے میں کہ ان کا وضو ہی نہیں ہو رہا ہے،
اور اوپر سے وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں یہ موزوں کے مسئلے کے مطابق بات ہے کہ موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں. اب یہ کپڑے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پر مسح کے لیے کچھ احکام ہے، کچھ شرائط ہے، جس میں نمبر 1 ہے موزوں کو مکمل طہارت کی حالت میں پہنو. مطلب چمڑے کے موزے ہی پہن رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب کیسا پہنیں گے؟ بندہ پہننے سے پہلے وضو کرے گا. اس پر غسل فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ غسل نہیں بھی کرتا ہے، پاک صاف ہے، وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد موزہ پہنے گا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ موزہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹکنے چھپے ہوئے ہونے چاہیے. کم سے کم ہو سکے تو آدھی پنڈلی تک کے بھی لوگ پہنتے ہیں، پوری پنڈلی تک پہنتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پہنتے ہیں جو جنگل وغیرہ میں جاتے ہیں، سانپ بچھو کا خطرہ ہوتا ہے، تو چمڑے کے موزے پہنیں گے تو ان کی حفاظت ہوتی ہے، سیفٹی ہوتی ہے. تو ہم کو چاہیے، اسلام میں شریعت کے مطابق موزوں پر مسح کیا جاتا ہے نا. مسافر کے لیے 1 دن ہے، مسافر کے لیے 3 دن ہے، اور مقیم کے لیے جو مقامی جگہ پہ رہنے والا بندہ ہے وہ 1 دن تک مسح کر سکتا ہے. تو اسی لیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وضو میں ٹخنوں کو دھلنا ہوتا ہے، اسی لیے موزہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس سے اس کے ٹکنے چھپ جائے. تیسری شرط یہ بتائی جا رہی ہے کہ موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو. یہ 3 چیزیں اگر پائی جاتی ہے تو موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، کچھ آسانیاں ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اگر جرابیں ایسی ہو جو صفات میں موزوں کی طرح ہو تو وہ بھی موزوں کے حکم میں آئے گی. مثال کے طور پہ جیسے ربر کے بوٹ ہوتے ہیں، گم بوٹ جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کھڑے رہتے ہیں، اور اس میں کچھ شرائط ہے، وہ شرائط میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. کہ دیکھیں پنڈلی پر بغیر باندھے وہ اپنی اصلی حالت میں کھڑے رہے. پنڈلی پر بغیر باندھے، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں لیس والے جوتے ہوتے ہیں، پہلے بھی ایسے ہوتے تھے، تو وہ اس کو باندھا کرتے تھے، ہے نا. تو ویسا نہیں، بغیر باندھے اپنے حالت میں کھڑا رہے. اور یہ کیا کرنا ہے؟ یہ چستی اور تنگی والا نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، ٹائٹ ہوتے ہیں، چستی یعنی ٹائٹ ہوتے ہیں نا، چڑھا لے تو ایک دم سے چڑھ گئے، تو جیسے ابھی وہ پیر میں کھڑے ہوئے، لیکن وہ پیر میں کھڑے نہیں، وہ پیر کے سہارے پہ کھڑے ہوئے، پیر سے ہٹ جائے تو وہ گر جاتے ہیں. دوسری بات آتی ہے ان میں پانی نہ چھنے. مطلب اگر اس پہ آپ مسح کرتے ہو یا پانی گرتا ہے تو پانی آپ کے پیر کو نہ لگے. اگر پانی پیر کو لگتا ہے تو مسح کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر غسل کرنا ہے، یعنی وضو کرنا ہے، اس کو دھلنا ہوتا ہے. نمبر 3 ہے کہ وہ اتنے موٹے ہو کہ وہ موزے پہن کر، چمڑے کے موزے پہن کر کم سے کم 4.8 کلومیٹر یعنی 3 میل کی مسافت بندہ طے کر سکے. اگر اتنا بندہ وہ پہن کر چلتا ہے اور وہ موزہ پھٹتا نہیں ہے تو اس پر مسح کر سکتے ہیں. تو پہلے کے دور میں جو موزے ہوا کرتے تو اس طریقے سے موٹے ہوتے تھے، اپنے آپ ہی کھڑے رہتے تھے اور اس کے اندر پانی نہیں جاتا تھا. یہ کچھ 3 شرطیں ہیں. آگے دیکھیں طریقہ مسح کیسے کریں گے. اب مسح کرنے کے لیے بھی جس طریقے سے ہم نے دیکھے وضو سیکھا، اس کی سنت شرائط ہے، فرض ہے، مستحبات ہے نا، مکروہات، اور غسل کے دیکھے ہم نے تیمم کل پڑھا. آج ہم مسح کریں گے. مسح کب کرتے ہیں؟ وضو کی حالت میں کریں گے، ٹھیک ہے نا. وضو کرنا ہے. اب بندہ جب مسافر بن گیا ہے یا مقیم ہے تو وہ کس طریقے سے مسح کرے گا؟ طریقہ دیکھیں کہ اپنے دائیں ہاتھ کی پوری انگلیاں لے لیے اور اپنا یہ دائیں پیر لیں گے، ٹھیک ہے نا. دائیں پیر کو اس طریقے سے آپ ایسا کھینچیں گے نیچے سے اوپر کی جانب، انگلیوں کی طرف سے اوپر کی جانب، یہ جو ٹکنا ہے یہاں تک، اور پیچھے سے پنڈلی ایسا گھما لیں گے. تو یہ ایک پیر کا مسح ہو گیا. اسی طریقے سے بائیں پیر کے لیے بائیں ہاتھ کی انگلیاں لے کے
پھیر لیں گے. تو یہ مسنون طریقہ ہے, ٹھیک ہے, سنت طریقہ ہے. دوسرا کیا ہے کہ فرض مقدار, فرض یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا وضو میں 3 مرتبہ دھونا سنت ہے نا, غسل میں 3 مرتبہ پورے جسم پر پانی بہانا سنت ہے. اسی طریقے سے مسح کرنے میں 5 انگلی سے مسح کرنا سنت ہے. اور فرض کتنا ہے, اگر بندہ 3 انگلی سے کرتا ہے تو بھی فرض ادا ہو جائے گا, مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں نواقض مسح, یعنی مسح کس چیز سے ٹوٹتا ہے. مطلب مسح کس چیز سے ٹوٹتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے اس کو مسح کرنا ختم ہو جاتا ہے. اب بندے کے لیے میں نے بتایا مقیم ہے تو ایک دن یعنی 24 گھنٹے میں وہ 5 نمازیں ہے, نوافل ہے, جو بھی پڑھنا چاہتا ہے ان ہر نماز میں وہ چہرہ دھویا, ہاتھ دھویا ہے نا, سر کا مسح کیا, اور پیر کے لیے بھی مسح کرے گا. تو یہ کب ٹوٹے گا؟ نمبر 1 کہ اس کا پیر نظر آ جائے, پیر سے باہر نکل جائے وہ موزہ, کم سے کم اس کی جو پنڈلی نیچے کا حصہ ہوتا ہے, ایڑی جسے کہتے ہیں, وہ نکل جائے تو اس کا کیا ہے, پیر ظاہر ہو گیا, تو مسح ختم ہو گیا, وہ مسح نہیں کر سکتا ہے پھر. دوسری چیز ہے کہ وقت کا ختم ہو جانا, وقت کا گزر جانا. 24 گھنٹے تھے, مثال کے طور پہ اس نے آج 5 بجے فجر کے وقت پہنا تھا, تو کل 5 بجے اس کا ختم ہو جائے گا. اگر 5:01 ہو گئے تو اس کا وقت ختم ہو گیا. اب اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے, یعنی پیر دھو لے اپنا. 5ویں چیز آتی ہے نقصان پہنچانے کے وقت کی دعا. نقصان پہنچنے کے وقت کی دعا, اگر بندے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ نقصان سے مراد یہی نہیں ہے کوئی بڑا نقصان ہو جائے, چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں دعا پڑھی جائیں گی. کیا ہے وہ دعا؟ ہم ہر وقت یعنی ایسے مواقع پر پڑھتے ہیں جو کہ ہم سب کو وہ دعا یاد ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ لوگ کے ذہن میں یہاں پر یہ سوال کھڑا ہوتا ہوگا کہ یہ دعا تو کسی کی میت کے وقت پڑھی جاتی ہے, اگر ہم نے خبر سنی کسی کی مرنے کی تب یہ دعا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے. آپ کو میں بتاؤں حدیث مبارکہ کا مفہوم. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے, اچانک سے جو دیا تھا, مثال اپنے الفاظ میں بولے تو لائٹ چلی گئی ہے, بجھ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو کسی کے مرنے پر پڑھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, یہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دوسری حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں کہ اگر اچانک سے لائٹ چلی گئی, بجلی چلی گئی, دیا بجھ گیا, تو اس وقت پڑھی جائیں گی, جو ابھی یہاں سے ثابت ہوئی. دوسری بات ہے کہ اگر بندے کے ہاتھ پر مار لگ جاتا ہے یا کہیں بھی مار لگ جاتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی جائے گی. تیسری بات ہے اگر بندے کا چپل جوتا ٹوٹ جاتا ہے تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے گا. یہ دیکھیں, یہ دعا کہاں لکھی ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے یہ, ٹھیک ہے نا, قرآن کریم کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ دیکھیں, جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ قرآن اور حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا ہے. تو آپ حضرات سے بھی دعا ہے, گزارش ہے کہ یہ دعا کو پڑھا جائے. یہ لکھا ہے کہاں پر؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں ہے, ٹھیک ہے نا, سورۃ البقرہ آیت نمبر 156. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق گزارا کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.